عام دین کی بات کر دے تو اس کی نگاہ میں اس کی یہ کاوش دین کی سب سے بڑی خدمت ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، نوجوان اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر اس نے 4 لائن لکھ دی تو یہ نوجوان کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا لکھا ہے، علم کے دریا بہا دیے. اور وہ بیچارہ عالم پوری عرق ریزی کے ساتھ تحریر لکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پوسٹ کر رہا ہے، وہاں پر اس کا یہ رد عمل نہیں ہے. لیکن کسی فیمیل نے کوئی پوسٹ ڈالی ہے، عام بات ہے، آہا کیا علم کے دریا آپ نے بہا دیے، کیا لکھا ہے، کیا دین کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسی طریقے سے آپ لکھتے رہیے. یہ شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے، پھر یہ ان باکس میں جائے گا، السلام علیکم. دیکھیے شروعات کہاں سے ہوگی، السلام علیکم، اس سائٹ سے کوئی جواب نہیں. یہ پھر دوسرے دن السلام علیکم، ادھر سے کوئی جواب نہیں. پھر یہ معلوم ہے کیا کہتا ہے، سلام کا جواب تو دیجئے، سلام کا جواب دینا ضروری ہے. ارے بھائی ہم داڑھی والے پڑے ہیں، ہمیں سلام کر لے بھائی. ہم نے اپنی زندگی گوا دی سوشل میڈیا پر، ہماری خیریت کیوں نہیں پوچھ رہا؟ فالتو میں پڑے ہیں، ہم سے نہیں پوچھے گا. اور اس نے اگر کر دیا، میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں آج، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، اللہ آپ کی صحت سے نواز، اللہ آپ کو شفا دے. ان باکس میں جا کر کیا ہوا، خیریت تو ہے. اور ہم لکھ دیں کہ آج حادثہ ہو گیا، کوئی ان باکس میں پوچھنے والا نہیں کیا ہوا. کیوں بھائی، کانٹے ہیں، چبھتے ہیں، ہماری زبان میں کانٹے ہیں، ہم سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، ہمیں تندرست رہنے کا حق نہیں ہے، ہم تیری دعاؤں کے حقدار نہیں ہیں، ہمیں شفا کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وہ تھوک بھی دے فیس بک، تھوک، سبحان اللہ کیا تھوکا ہے. اللہ کی قسم یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا وہ بیچاری، وہ اللہ والی، وہ بیچاری بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئی تھی سوشل میڈیا پر، بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئی تھی. اور اس نے اتنا ورگلایا کہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ بہت اچھی دین کی خدمات انجام. اس کو بھی خوشگمانی ہو گئی کہ اگر میں نے اس کے مسائل کا جواب نہیں دیا، پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ میرے دینی سوالوں کا جواب دے دیں گے، تو وہ اجازت دے دیں. وہ سوچتی ہے کہ میرے علاوہ پھر کوئی ہے ہی نہیں سوشل میڈیا پر، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو بیچارہ کہاں سے پوچھے گا. پھر اس نے اتنا اس سے چڑھا دیا، انار کے درخت پر، چنار کے درخت اتنا چڑھا دیا کہ اب وہ اس نے سوچا کہ جواب دینا پڑے گا، ورنہ اب وہ بیچاری معصوم، اس نے اچھی نیت کے ساتھ بتانا شروع کر دیا. اچھا وہ اس کو بھی یہ خیال ہونے لگا کہ فیس بک پر سب سے زیادہ دین کی خدمت میں ہی انجام دے رہی، لہذا وہ اپنی پوسٹس کے ذریعے میلز کو اپنی طرف مائل کرنا، بوائز کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرے بھائی بہنوں، آپ کی سوشل میڈیا کی لائف اگر خواتین کے درمیان ہے، آپ کے دین کی خدمت کرنا اگر یہ خواتین کے درمیان ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی پوسٹس پر میلز دندناتے ہیں، بوائز دندناتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹھٹا مارتی ہیں، آپ انہیں اپنی توجہ کا مرکز بننے، آپ اپنے آپ کو ان کی توجہ کا مرکز بننے دیتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کا ایک بہت برا اثر یہ پڑا نوجوان نسل پر، نوجوانوں لڑکوں پر اور لڑکیوں پر، کہ اس کی وجہ سے ان کے آپسی ناجائز تعلقات ہونے لگے. پوری رات ان باکس میں
पूरी पूरी रात इन बॉक्स में चैटिंग होती है, बातचीत होती है, मामला कॉल तक पहुंचता है। बाप ये समझता है, बेटा भाई ये समझता है मैंने अपनी बहन को ये मोबाइल दिया है, वो इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रही होगी। बाप ये समझता है मैंने अपने बेटे को ये मोबाइल दिया है, वो इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन उसका यह बेटा, उसकी ये बेटी इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। बेटा भी गलत ताल्लुकात कायम करता है और बेटी भी कमरे में बैठे बैठे अपने मोबाइल के जरिए नाजायज दोस्तियां बढ़ाती है। बाप ये समझता है हमारी बेटी पर्दे वाली है, हमारी बेटी बड़ी बाहया है, लेकिन अल्लाह की कसम है अगर हम उनके मोबाइलों को देखें, अगर एक बाप अपनी बेटी के मोबाइल का सही तरीके से जायजा ले ले तो फिर उसको अफसोस होगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं अपनी जिस बहन को बापर्दा समझ रहा था, मैं अपनी जिस बहन को बाहया समझ रहा था, उसने कितने लड़कों से उसने कितने मेल से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। वो मालूम है फिर यही चीजें एक लड़की की आगे की जिंदगी की बर्बादी का सबब बनती है। यही चीजें आगे की जिंदगी की बर्बादी का सबब बनती है। कितने कितने मामलात में ऐसा देखा गया कि एक लड़का और लड़की की सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई और लड़की की शादी भी कहीं हो गई और लड़के की शादी भी कहीं हुई है पहले से, लेकिन इसके बावजूद शादी के बाद भी ये अपनी साबिका दोस्ती को नहीं भूलते हैं और दोबारा से आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और लड़की के शौहर को पता चल जाता है इसकी दोस्ती के बारे में, लिहाजा वो उसको तलाक दे देता है। याद रखिए मेरी बहनों, मर्द की ये फितरत है, वो बर्दाश्त नहीं करता। एक बार को लड़की ये बर्दाश्त कर लेती है कि चलो मेरे शौहर का माजी जो था कोई बात नहीं, वो भुला देगी उसको, अब वो मेरे साथ है। लेकिन मर्द जो है अगर उसको अपनी बीवी के माजी के बारे में भी पता चल जाए और उसको मालूम हो कि अब नहीं है लेकिन माजी में ऐसा रह चुका है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता। तो पांचवा नुकसान इसका यह है सोशल मीडिया का कि इसकी वजह से नाजायज ताल्लुकात और नाजायज दोस्तियों में हमारा नौजवान और नौजवान लड़कियां मुलविस हो गए हैं। नंबर 6, छठा नुकसान इस सोशल मीडिया का कि इस सोशल मीडिया की वजह से लोग मनहजे सलफ से इनहिराफ का शिकार हुए हैं और बदअकीदगी और बेबुनियाद चीजें लोगों के दरमियान रिवाज पाई है और लोगों के दरमियान आम हुई है। आप देखें इस वक्त जिस कदर फितने हैं, चाहे वो गामिदी साहब का हो, गामिदियत का फितना हो या वो मिर्जा सानी का फितना हो, सहाबा इकराम के ताल्लुक से शकूक और शुबहात में डालने का फितना हो, जिस कदर फितने हैं ये आपको कहां से मिले हैं, ये आपको कहां से मैसर आए हैं? इसी सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इसी मोबाइल के जरिए। लिहाजा हम पर और आप पर जरूरी है कि जब हम यूट्यूब पर या फेसबुक पर किसी का लेक्चर सुने, किसी की तकरीर सुने, तो उसके अल्फाजों के जादू में, उसकी बातों में फौरन जो है हम न आ जाएं और उसको फौरन न सुनने लग जाएं, बल्कि अपने उलमा इकराम से मशवरा करें कि फला साहब है, हम उसको सुन सकते हैं या नहीं। आमतौर से हमारा नौजवान फिदा हो जाता है ये देखकर कि ये शिर्क के खिलाफ बोल रहा है, ये बिदअत के खिलाफ बोल रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो रफ़ेदैन के बारे में बोल रहा है, बहुत बढ़िया, अब चलो इसको सुनना शुरू कर दिया जाए। मेरे भाई, हर वो शख्स जो शिर्क के खिलाफ बोल रहा है, बिदअत के खिलाफ बोल रहा है, या रफ़ेदैन का कायल है, आमीन बिल जहर का कायल है,
ضروری نہیں کہ اس کا منہج بھی درست ہو. ممکن ہے وہ ان چند مسائل کے ذریعے آپ کو اپنے آپ سے قریب کرے اور پھر مشاجرات صحابہ کے باب میں آپ کو داخل کر کر ایک ایسے میدان میں آپ کو لے جائے جہاں پر آپ کو صحابہ اکرام کی شخصیات سے بدظن کر دے, جہاں پر آپ کو صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط فہمیوں میں مبتلا کر دے. لہٰذا ہر شخص کو شرک کے خلاف بولتا ہوا دیکھ کر, بدعت کے خلاف بولتا ہوا دیکھ کر, یا آمین بالجہر پر متفق ہوتا ہوا دیکھ کر, رفع یدین کرتا ہوا دیکھ کر فوراً اس پر فدا نہ ہو جایا کرو, بلکہ معزز علماء کرام سے مشورہ لے لیا کرو کہ فلاں انجینئر ہے اور فلاں غامدی ہے, ان کے لیکچر کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے منہج سلف سے انحراف بھی پھیلا ہے. اسی طریقے سے بے سند باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک شخص پوسٹ کرتا ہے, اس پر سوشل میڈیا پر وہ ایک پرانے قسم کا بستر, ایک پرانے قسم کا عمامہ ڈال دیتا ہے اور لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف, حضور کے نعلین, حضور کا بستر مبارک. اب ہمارا نوجوان, مسلم نوجوان بنا کچھ سوچے سمجھے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, کمنٹس کی بھرمار کر دی, لاکھوں کمنٹس اس سے مل گئے, لاکھوں لائکس اس سے مل گئے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب والا آپ کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں. نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزار دی, مکہ میں گزار دی, ان کے پاس نہ منہ مبارک ہے, نہ نالین ہے, نہ لباس کا عکس ہے, لباس کی تصویر ہے, نہ بستر کی تصویر ہے. یہ ساری چیز وہ بیچارے مفلس ہو گئے, یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آ گئی کہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس پر پھر تماشا یہ کہ کہا ہم سے یہ جاتا ہے کہ تم گستاخ ہو, جبکہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ایسی گدڑی, ایک ایسا پرانا بستر جو کسی عام شخص کا ہے, اسے تم نبی کا بتاتے ہو, یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ ایک ایسے نالین کی جوتوں کی عکس تصویر جو انسان کی اپنی ایجاد ہے, بنائی ہوئی ہے, نبی کا نہیں ہے, تم اس کی نسبت مبارک نبی کی طرف کر دیتے ہو, یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ ایک ایسا عمامہ جو عام ہے تم اسے نبی کا بتاتے ہو, یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم سے کہا جاتا ہے تم گستاخ ہو. اللہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرنے والا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ ہمارا ہے. اگر سب سے زیادہ کوئی ماننے والی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث ہے, وہ اہل حدیث کا مسلک ہے, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے ادنا گستاخی بھی نہیں کرتے. لیکن یہ کر رہے ایک عام بستر کو کہ یہ حضور کا ہے, تو بے سند چیزیں, بے اصل چیزیں اس سوشل میڈیا کے دور میں عام ہوئی ہیں. نمبر 7, 8 اسباب صرف 8 برے اثرات صرف بیان کروں گا, شیخ محترم تشریف لے آئے ہیں. نمبر 7, 7واں غلط اثر اس موبائل کے ذریعے, اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پڑا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں علم کا زوال ہو گیا, علم کا زوال ہو گیا. پہلے علم جو حاصل کیا جاتا تھا وہ معتمد علماء کرام سے, ان کی کتابوں سے, ان کی تحریروں سے, ان کے بیانات سے حاصل کیا جاتا تھا. مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا, وہ جواب دیتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے, ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کوئی مسئلہ ان کو پیش آیا تو فوراً گوگل پر سرچ کریں گے. اب شیخ گوگل دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں, وہاں سے مسائل کا حل دریافت کیا جاتا ہے. اب وہ رزلٹ میں غامدی کا فتویٰ دے رہا ہے, انجینئر کا فتویٰ دے رہا ہے, فلاں ایڈوکیٹ کا دے رہا ہے, فلاں کا دے رہا ہے, فلاں کا دے رہا ہے.
اور یہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس کو ایک جواب سمجھ کر جو ہے اس کو عمل میں لا رہا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے دور میں علم کا زوال ہو گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، علم کو علماء کرام سے حاصل کریں، علم علماء کرام سے حاصل کریں، علماء کرام کے بیانات سے حاصل کریں، معتمد اور معتبر علماء کرام کی تقریروں سے حاصل کریں، گوگل سے حاصل نہ کریں۔ گوگل آپ کے سامنے جو کچھ رزلٹ دے دیتا ہے اس کو جواب سمجھ کر ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے بچوں کو سلفی عقیدے پہ مشتمل، توحید پہ مشتمل کتابوں کا درس دیں، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو حضرت سمیہ کی ثابت قدمی کے تعلق سے بتائیں، حضرت سمیہ کی شہادت کے تعلق سے بتائیں، حضرت ابو ہریرہ کا شوق حدیث بتائیں، حضرت ام سلمہ کی ثابت قدمی کو بتائیں، حضرت ابو سلمہ کی ثابت قدمی کو بتائیں، ان کے سامنے حضرت خبیب کا واقعہ رکھیں، ان کے سامنے حضرت عمار کے واقعات رکھیں، ان کے سامنے صحابہ اکرام کے واقعات پیش کریں، ان کی زندگیوں میں صحابہ اکرام کے واقعات ان کی زندگی میں صحابہ اکرام کے نقوش کو ان پر چھوڑنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ سوشل میڈیا کے علم کو۔ ہاں، سوشل میڈیا پر جسے آپ جانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح العقیدہ عالم دین ہے، اس سے آپ علم لیجئے، لیکن آنکھیں بند کر کے گوگل پر سرچ مت کیجئے کہ وہ جو کچھ رزلٹ دے گا اس کو ہم جواب سمجھ کر ہضم کر لیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے اس دور میں علم کا زوال آیا ہے۔ اس تعلق سے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کو ہی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں علم کس طریقے سے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 8واں برا اثر اور آخری سبب سوشل میڈیا کا ہماری زندگیوں پر، کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 1 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اذان ہوئی ہے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا جب ایک نوجوان، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ 1 بجے تک، 2 بجے تک سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، 2 بجے تک وہ اپنے موبائل کا استعمال کریں گے، تو بھلا بتائیے وہ فجر میں نماز کے لیے کیسے جاگ سکتے ہیں؟ فجر میں ان کی تقویت چاقو چوبند نہیں ہوگی، ان کی طبیعت میں وہ نشاط نہیں ہوگا، لہٰذا وہ 2 بجے تک، 3 بجے تک سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، اور جب فجر کا وقت قریب آئے گا، اس میں 1-2 گھنٹے بچے ہوں گے تو وہ چادر اوڑھ کر سو جائیں گے۔ اور کتنے نوجوان وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نماز کی تاکید کس قدر فرمائی تھی۔ آئیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم رواہ البخاری۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری یہ جان ہے، میں نے یہ پکا ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں میں ایک آدمی سے کہوں وہ اذان دے، اذان ہو چکے، میں ایک آدمی سے کہوں وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور جب وہ امامت کروانے لگے، جب جماعت کھڑی ہو جائے میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو ابھی تک مسجد میں جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، نمازوں میں شریک نہیں ہوئے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔
اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں یہ الفاظ کس نبی کے ہیں؟ وہ نبی جو رحیم تھے، وہ نبی جو شفیق تھے، وہ نبی جو مہربان تھے، وہ نبی جو اپنوں کی تکلیفوں پر نہیں غیروں کی تکلیفوں پر کرا اٹھتے تھے، غیروں کی تکلیفوں پر کرا اٹھتے تھے۔ اس نبی، اس شفیق اور مہربان نبی کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ بحث و مباحثے میں پوسٹ کی، اب مناظرہ چل رہا ہے، اب بحث چل رہی ہے، یا دنیا بھر کی بات چل رہی ہے، ہیش ٹیگ اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، اس کو سپورٹ، اس کو سپورٹ، اس کو جواب، اس کو جواب۔ ترکی میں میٹنگ ہو رہی، کویت میں میٹنگ ہو رہی ہے، لندن میں کیا چل رہا ہے، اقوام متحدہ، دنیا بھر میں پڑھ کر یہ کیا کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نماز کا وقت کب نکل گیا۔ اول وقت نہیں، نماز کا آخری وقت بھی نکل گیا، اور اس کے ہاتھ میں یہ موبائل، یہ اپنے موبائل میں ہی لگا رہا اور نماز کا پورا وقت نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نابینا شخص آئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد یقودنی الى المسجد فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فرخص له ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب۔ رواہ البخاری۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، عذر پیش کیا، اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا سکے، میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، مجھے اجازت دے دے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے نبی نے ان کو واپس بلایا، یہ بتاؤ کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ کہا پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، نماز یہاں آ کر پڑھنی پڑے گی۔ اندازہ لگائیے نبی نے ایک نابینا صحابی کو رخصت دینے کے باوجود پھر اس رخصت کو واپس لے لیا کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے۔ آج ہم اپنے موبائل میں مصروف رہ کر کتنی بار ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہم اس پر کان نہیں دھرتے اور ہم مسجدوں کی طرف نہیں جاتے اور اپنے موبائل میں پڑے پڑے اپنی اس نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی شیخ محترم نے مجھے توجہ دلائی کہ فحش فلمیں جو چلتی ہیں، فحش ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اس کے تعلق سے بھی لوگوں کو نصیحت کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے 5ویں سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اس موبائل کے ذریعے کس طریقے سے فحش اور گندی ویڈیوز دیکھنے میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لہٰذا میں کمرے میں تنہا ہوں، ایئر فون کو کان میں لگاتا ہے یا لگاتی ہے اور اس کے سامنے جو فحش اور گندی ویڈیوز آتی ہے ان کو وہ پلے کر کر دیکھنا شروع کر دیتی ہے یا پھر ان کو سرچ کرتا ہے اور باقاعدہ ارادے سے ان کو سرچ کر کے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ان لوگوں کو میں ایک حدیث سناؤں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی دعوت دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بے شک میں ایسے لوگوں کو پہچان لوں گا اپنی امت میں سے، میں ایسے لوگوں کو پہچان لوں گا جو ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جیسے تہامہ پہاڑ کے برابر۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ
امثالی جبال تہامتا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑ جیسی ان کی نیکیوں کو غبار کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب یہ حدیث سنی راوی نے، صحابہ نے، تو کہا اللہ کے رسول ان کی نشانیاں کیا ہیں ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کس قدر ڈرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے ان کی نشانیاں بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی بھائی ہوں گے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ہوں گے ایسے کہ جب تنہائی میں گناہ کرنے کا انہیں موقع ملتا ہوگا تو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ تو تنہائی میں گناہ کرنا یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ انسان کی عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا حج عمرہ کرنا، اس کا ذکر و اذکار کرنا، نیکیوں کا ڈھیر لگا دینا، یہ روز محشر اللہ ان نیکیوں کو یوں ہی اڑا دیتا اگر وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب ایک ذمہ دار بنے، ایک ذمہ دار باپ بنے، ایک ذمہ دار بھائی بنے، ایک ذمہ دار ماں بنے، ایک ذمہ دار ماں بنے، اور ہم کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بہن جس کے پاس یہ اسمارٹ موبائل ہے، وہ اپنے اس موبائل کا کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول فی رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ ایک عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کے بچوں کی ٹھیک طریقے سے دیکھ بھال کرے، ان پر نگاہ رکھے کہ ان کی بیٹی موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی، ان کا بیٹا موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو خود موبائل کی لت لگاتی ہیں، بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل تھما دیا اور کام میں مصروف ہو گئی، وقتی طور پر ان کو نجات مل جاتی ہے کہ روتا ہوا بچہ چپ گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ اپنے بچے کو موبائل کا رسیا بنا رہی ہے، اور پھر یہی بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، پھر 10 سال کا ہوتا ہے، اس کی لت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جب 15 اور 16 سال کی عمر میں یہ قدم رکھتا ہے، اس کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں، عمر کچی ہوتی ہے، یہ ناسمجھ ہوتا ہے، پھر یہ موبائل میں ان چیزوں کا رسیا بن جاتا ہے جو اس عمر میں تقاضا اس کی
عمر جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اور پھر اس کے اثرات، اس کے برے اثرات اس کے دین پر بھی پڑتے ہیں، اس کی صحت پر بھی پڑتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اگر ہم باپ ہیں تو، اگر ہم بھائی ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اور اگر ہم ماں ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کی پوری ادائیگی کریں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس تعلق سے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس تعلق سے ہم لوگ اپنی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور اس کا درست استعمال جو ہم نے شروع میں بتایا تھا، اللہ اس طرح سے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موبائل کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، اور اللہ اس کے وبال سے ہمیں محفوظ فرما، اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔